صحابہ مخلص تھے، صحابہ ریاکاری کے لیے عمل نہیں کرتے تھے. وہ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کسی کا مال ناحق طور پر نہیں کھاتے. اس لیے صحابہ کی بے شمار فضائل قرآن کریم نے بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، ہمیشہ ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. کبھی ان کو طعن و تشنیع مت کرنا، کبھی ان کے اوپر انگلی مت اٹھانا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع مت کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا صحابہ سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اور صحابہ سے دشمنی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا. ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا ہے اندیشہ ہے اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا، اس کی گرفت کرے گا اور جہنم میں سے ڈال دے. اس لیے جہنم میں جائے گا وہ شخص جو صحابہ سے بغض کرے گا، صحابہ کے نقش عمل پر نہیں چلے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل اصحابی فی امتی کمثل الملح فی الطعام، میرے صحابہ امت میں ایسے ہے گویا کہ نمک ہوتا ہے کھانے میں، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقے دار نہیں بنتا. لا یصلح الطعام الا بالملح، کھانا برابر نہیں ہوتا مگر نمک ہی کے ساتھ. جب تک نمک نہیں ہوگا کھانا ذائقے دار نہیں بنے گا. ہم جو نیک بنے ہیں، ہماری جو اصلاح ہوئی ہے وہ صحابہ کرام کی وجہ سے ہوئی. حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے، حسن بصری، کہ ہمارے نمک ہی چلا گیا تو ہمارا کھانا کہاں سے ذائقے دار بنے. آج لوگ صحابہ کے نقش قدم پر ہی نہیں چلتے تو کہاں سے کامیابی آئے گی. اور صحابہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کس قدر عجیب دی ہے. دیکھو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اشداء علی الکفار، کفاروں پر سخت ہے، غیروں پر سخت ہے. ورحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہمدرد ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، جانثاری کرتے ہیں. ایثار کا مادہ ہے، اپنے بھائی کو گالی نہیں دیتے، اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کرتے، اپنے بھائی سے لڑائی نہیں کرتے، بلکہ ہمدردی کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم خیر کلہ، جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا کل خیر سے محروم کر دیا گیا. آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر سکتے ہو، کسی تکلیف میں آدمی مبتلا ہے آپ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو، اس کے باوجود آپ تکلیف کو اس کے دور نہیں کر رہے ہیں، اس کی مصیبت کو دور نہیں کر رہے ہیں، آپ خیر سے محروم ہیں، دل کی نرمی سے محروم. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو کم سے کم دل میں تڑپ ہو کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرا بھائی مصیبت میں ہے، کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ میرے بھائی کی تکلیف کو دور کروں تو ضرور میں دور کرتا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے ہی دل میں، سب غم ہمارے دل میں. مسلمان تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تکلیف لوگوں کو نہیں دیتا.
اسی لیے صحابہ کی یہ صفت تھی، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اے مخاطب، کبھی تو دیکھیں گا صحابہ کو رکوع میں ہیں، اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہیں، کبھی دیکھیں گا تو کہ وہ سجدے میں ہیں، پیشانی کو اللہ کے سامنے لگڑ رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے پر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے در پہ ہیں، اللہ کا رضوان چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ سے خوش ہو جائیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر کبھی سجدے کے نشان دیکھو گے، یعنی ان کے چہرے نورانی ہیں، ان کے چہرے منور ہیں، چاند کی طرح روشن ہیں۔ جب مٹکا بھر جاتا ہے، جب پیالہ بھر جاتا ہے تو وہ جھلک جاتا ہے، پانی مٹکے سے باہر آ جاتا ہے۔ گویا صحابہ کے دل میں ایمان بھر گیا تھا تو وہ ایمان کا نور صحابہ کی جبینوں سے ظاہر ہو رہا ہے، صحابہ کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا ہے، صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو صحابہ وہ جماعت ہے کہ ایمان کا نور، ان کے نمازوں کا نور ان کے چہرے پر تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثال ماں قبل کی کتاب تورات میں دی گئی، ان کی مثال ماں قبل کی کتاب انجیل میں دی گئی۔ کیا مثال ہے؟ کزرع شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ یہ ان کی مثالیں ہیں کہ دیکھو صحابہ اکرام نے جب ایمان لایا تو مسلمان تھوڑے سے تھے، ابو بکر صدیق، بچوں میں علی مرتضیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر 4، یہ اتنے تھوڑے لوگ پوری دنیا میں ایمان لانے والے۔ گویا کہ کسان نے کھیتی میں بیج بویا تو وہ پوپل جو نکلتی ہیں، معمولی پودا جو نکلتا ہے، وہ انتہائی نازک، انتہائی لحیف، انتہائی ضعیف، انتہائی کمزور، کہ کوئی اس پر پیر رکھ کر کچل ڈالے، کوئی اس کو برباد کر دے، اگر تیز آندھی چلے تو وہ اڑ کر کہاں کا کہاں چلے جائے۔ صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ وہ تھوڑے لوگ تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، لحیف تھے، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں۔ ایسے دور میں انہوں نے ایمان لائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ پودا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے پر اس کو نکلتے ہیں، اس کے پھول نکلتے ہیں، اس کے پتے نکلتے ہیں، اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ فاستوى علی سوقی، اپنے تنے پر کھڑے ہو کر مضبوط درخت جب بن جاتا ہے، یعجب الزراع، تو وہ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی ایسی کہ ابتدائی زمانے میں 3 صحابہ، اور جب حجۃ الوداع پر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں 1.5 لاکھ کا مجمع ہے صحابہ اکرام۔ کس نے تم کو قوت بخشی؟ کس نے تم کو تقویت بخشی؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، کمزور تھے، اس پودے کی طرح جو زمین سے نکلتا ہے، اور پھر آج ہم نے تم کو تناور درخت بنا دیا۔ یہ صحابہ کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ وہ پھر یہ کسانوں کو اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں لگ رہا ہے کسانوں کو اچھا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو اسلام نہیں لاتے ان کے دل میں جلن پیدا ہو جائے کہ مسلمان بڑھتے ہی چلے، مسلمان اللہ کے فرمانبردار بنتے ہی چلے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ ہے جنہوں نے کافروں کے دلوں کو جلا کر رکھ دیا اور ایمان ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ وہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اجرا عظیما۔ اگر یہ لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے رہے، ہماری خوشنودی حاصل کرتے رہے، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے غلمان ہیں، ان کے لیے حوریں ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضا کا پروانہ ہے۔ تو صحابہ کا نقش قدم پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو صحابہ کی مثال قرآن نے اس طریقے سے دی کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، آج پورا اسلام دنیا میں غالب آ گیا۔
تو میرے دوستو ہم عزم کریں کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، تکلیف کسی کو نہیں دیں گے، اذیت کسی کو نہیں دیں گے، مال حرام نہیں کھائیں گے، کسی کا ناحق طور پر حق نہیں کھائیں گے، یہ